جھوٹ بولا باپ کی وجہ سے، میں نے گناہ کیا بچوں کی وجہ سے، مولانا خطا ہو گئی بیوی کی وجہ سے، فلاں محفل میں کیوں گئے، محفل گناہ تھی، مولانا نہ جاتا، رشتہ دار ناراض ہو جاتے، پرائورٹی کون بنے، رشتہ دار بنے، مکس گیدرنگ تھی بندے خدا، گناہ تھا، ڈانس تھا، کیوں گئے، بھائی ناراض ہو جاتا، رشتہ دار ناراض ہو جاتے، اچھا اللہ ناراض ہو جائے تجھے پرواہ نہیں؟ بعض تو اتنے دیندار بنتے ہیں ہمیں در سکھاتے، مولانا اس لیے گیا کیونکہ قطع رحم حرام ہے، اس صلہ رحم پہ خدا بھی لعنت بھیجتا ہے جس میں محفل گناہ ہو۔ عجیب عجیب اس قوم میں نمونے پیدا ہو رہے ہیں آج کل۔ کسی نے پھر یہ بھی بول دیا مولانا مکس گیدرنگ اگر حرام ہے تو حج پہ کیا مکس گیدرنگ نہیں ہوتی؟ اول من قاس فهو ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ تو کس چیز کو کہاں ملا رہا ہے؟ کیا حج پہ عورتیں 2-2 کلو میک اپ لگا کے آتی ہیں؟ کیا حج پہ سنگھار ہوتا ہے؟ کیا حج پہ اپنی زینتوں کو دکھانے کو جاتا ہے؟ کس ماحول کو کہاں ملا رہے ہو؟ اللہ کسی عورت کو سنگار سے منع نہیں کرتا، میک اپ سے منع نہیں کرتا، خوبصورت ہونے سے منع نہیں کرتا، جس طرح کسی مرد کو کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، کسی عورت کو منع نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے عورتیں عورتوں میں، حدود اللہ کا خیال رکھو، مرد مردوں میں۔ مولا علی بن ابی طالب نے اس بندے پر کہا جو ہمارے فرامین کو مانے پر عمل نہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ سن رہا ہے کہ خدا کا فرمان ہے، سورہ نساء میں واضحاً آیت ہے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کرتے مردوں کے بیچ میں نہ آنا۔ تو مولانا عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ ہماری خوشیوں کے دشمن بن گئے۔ بھئی خوشی صرف مکس گیدرنگ میں؟ اللہ نے کب کا خوش نہ رہو، عورتیں عورتوں میں خوش رہیں، سنگار کریں، جیسے آنا آئے، مرد مردوں میں رہیں، حدود اللہ کا خیال کرو۔ خدا نہیں کہتا کھانا نہ کھاؤ، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، میں کب منع کرتا ہوں؟ کس نے کہا بکرا کھانا حرام ہے؟ کھاؤ، کتا نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، گوشت تو گوشت ہوتا ہے نا، جو گوشت میں نے کہا وہ کھاؤ۔ اور ایک مرد نے کہا کہ مولانا میں بیوی کو بڑا سمجھاتا ہوں سنتی نہیں ہے، میں نے کہا یہ تو زنجریلوں کی نشانی ہے، اور تھا بھی ایسا مجبور بیچارہ کہ بیوی کو کہتا ہوں مولانا چلتی نہیں ہے، کس بات پہ کہ منع کرتا ہوں بیٹی کو نہ لے جاؤ ویسے رشتہ داروں کی شادیوں میں جہاں مکس گیدرنگ ہے۔ دلیل سنیے، جب خوف خدا ختم ہو جائے، اولیاء و شیطان پہ ایمان بڑھ جائے، اولیاء اللہ کا ایمان ختم ہو جائے، میں نے کہا کیوں لے جاتی ہے؟ کہ دلیل دیتی ہے، بیٹی کے رشتے نہیں آتے، مکس گیدرنگ میں لے جاؤں گی، 4 لڑکے رشتہ داروں کے دیکھیں گے تو رشتہ آئے گا۔ سوچ دیکھیے آج کہاں پہنچ گئی ہے، ایمان خدا کا کتنا کم ہو چکا ہے۔ تبھی فرمایا اللہ اعمال بالنیات، خدا تیرے نیتوں کو دیکھتا ہے، اپنے لیے جہنم نہ بنا۔ متقی ترین بندہ، ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، خیر ترین آدمی جو لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرواتا، بیواؤں کا راشن دیتا، کہتا ہے میں نے ایک رات خواب دیکھا، اس کا کاروبار تھا چنوں کا، چنے دال بیچتا تھا بازار میں، بہت بڑا کاسب اور بہت بڑا بزنس مین تھا۔ کہتا خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں، ملائکوں نے میرا حساب و کتاب کر دیا کہ جناب حساب کتاب ہر چیز کلیئر ہے، فری ٹو گو، جنت جا سکتے ہو آپ۔ کہ جب جانے لگا تو انہوں نے کہا یہ 3-4 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، کہہ رہا ہے کوئی 6-7 پہاڑیاں تھیں، کہ بس ان کو کراس کرو گے آگے جنت ہے۔ کہتا میں خوشی خوشی حساب و کتاب ہو چکا تھا، خواب دیکھا حساب و کتاب ہو چکا، 6-7 پہاڑیاں ان کو کراس کروں گا آگے جنت ہے۔ کہتا جیسے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا یہ پہاڑیاں چنوں کی ہیں، مٹی کی نہیں ہیں۔ چنا ہوتا ہے نا، چنے کی پہاڑیاں ہیں۔ اب کہتا ہے مٹی ہوتی تو پاؤں رکھتا اوپر جاتا، چنے کی پہاڑی پاؤں رکھوں تو اندر چلا جائے، دوسرا پاؤں رکھوں اندر چلا جائے، میں نے کہا مر جاؤں گا اس پہاڑی کو کبھی کراس نہیں کر پاؤں گا۔ نیند سے اٹھا، مومن تھا، خدا نے اشارہ دے کر سمجھا، خدا بعض بندوں سے خواب کے عالم میں بات کرتا ہے، اشارے دیتا ہے، سن سمجھ۔ تو اٹھا فوراً دکان پہ گیا، غور و فکر کیا، شاگردوں کو بلایا، میں نے کہا کبھی تم نے ناپ تول میں کچھ غلطی تو نہیں کی؟ جب تحقیق کی، تفحص کیا، بعد میں پتا چلا جب یہ چنے بیچتے تھے تو اس پہ پانی مارتے تھے، 100 گرام بیچتے تھے یا 1000 گرام بیچتے تھے تو 100 گرام کا پانی ہوتا تھا۔ اور جب ڈانٹا کہ مجھے علم نہیں تھا، جب ان کو بلایا میں نے کہا بندے خدا کیا کرو، یہ غش ہے، حرام ہے، تو کہنے لگے سیٹھ صاحب مارکیٹ کا اصول ہے سب یہی کرتے ہیں، تو ہم بھی وہی کر رہے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ سارے مارکیٹ والے یہ کرتے ہیں۔ کہ تم نے مارکیٹ کو نہیں دیکھنا، خوف خدا کو دیکھنا ہے۔